اسرائیل کا تبریز کے ریڈار سینٹر پر ایک بار پھر حملہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مغربی اور مشرقی تہران میں بھی دھماکوں کی آواز سنی گئیں۔ اسرائیلی طیاروں نے تبریز سمیت مختلف مقامات پر دوبارہ بمباری کی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ، کہا کہ عالمی برادری صہیونی حکومت کو جواب دہ ٹھہرانے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ سنتاس جیسے معاہدے کمزور ہوئے تو علاقائی امن کو خطرہ ہوگا۔ بلاول بھٹو کی سربراہی میں پاکستانی سفارتی وفد کی یورپین تھنک ٹینک سے گفتگو، کہا کہ بھارت نے پاکستان پر پہلگام واقعے کا جھوٹا اور بے بنیاد الزام لگایا۔ پاکستان نے پہلگام واقعے پر خود مختار آزاد تحقیقات کا مطالبہ اور پیشکش کی۔ بھارت نے پاکستانی پیشکش کے جواب میں بلا اختیار جارحیت کی۔ بھارتی حملوں کے جواب میں پاکستان نے دفاع کا حق استعمال کیا۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کہتے ہیں کہ بھارت نے سنتاس معاہدہ ختم کیا تو دنیا کا کوئی معاہدہ قابل عمل نہیں رہے گا۔ بھارتی اقدام کے بعد کیا کسی کو دوسرے ملک کا پانی روکنے کا لائسنس مل جائے گا؟ بھارت پانی جیسے بنیادی وسائل پر حق کی نئی تشریح گڑھ رہا ہے۔ کیا کسی ملک کو حق حاصل ہے کہ دوسرے ملک کا پانی روکے؟ اسرائیل کا ایران پر مہلک وار، مشرق وسطی میں نئی جنگ چھڑ گئی۔ ایران کی جوہری تنصیبات، فوجی اہداف اور فوجی قیادت کی رہائش گاہوں سمیت 8 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی حملے میں ایرانی آرمی چیف جنرل باقری، پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف جنرل سلامی، ایرو اسپیس فورس کے سربراہ امیر علی حاجی زادہ سمیت اعلیٰ قیادت شہید۔ ڈاکٹر فریدون عباسی اور ڈاکٹر تہرانچی سمیت 6 ایٹمی سائنسدانوں کی شہادت۔ لیفٹیننٹ جنرل قرنی، سیاد شیرازی سمیت دیگر شامل۔ چند ہی گھنٹوں بعد 13 تبریز، شیراز اور ہمدان میں بھی حملوں کی تصدیق۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 78 افراد شہید، 329 زخمی۔ ایران پر حملے میں 200 جنگی طیارے استعمال ہوئے۔ حملے سے پہلے ایران کے فضائی دفاعی نظام کو غیر مؤثر کر دیا گیا۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی نے ایران کے اندر خفیہ بیس بنا کر ڈرون سے ایرانی میزائل سسٹمز کو گائیڈڈ ہتھیاروں سے نشانہ بنایا۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ، ایران میں آپریشنز کی ویڈیوز بھی جاری کر دی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق خفیہ آپریشن کے لیے ہتھیاروں سے لیس گاڑیوں اور ایجنٹس کو ایران اسمگل کیا گیا تھا۔ ایرانی صدر کا اسرائیلی حملوں کا سخت جواب دینے کا اعلان۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ دشمن اپنے احمقانہ اقدام پر پچھتائے گا۔ واضح کیا، حملے نے دنیا پر ثابت کر دیا کہ صہیونی ریاست جارحیت پسند ہے۔ ایران کے عوام سے اتحاد، یکجہتی اور ہمدردی کو برقرار رکھنے کی اپیل بھی کی۔ ایران کے فضائی حملوں پر جوابی کارروائی کی دھمکی، اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو ملک سے فرار۔ نتن یاہو کے سرکاری طیارے ونگ آف زائن نے بن گورین ایئرپورٹ سے اڑان بھری۔ اسرائیل کے تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ اسرائیلی شہریوں کو بام شیلٹرز اور بنکرز کے قریب رہنے کا مشورہ۔ نتن یاہو کا جنگ طویل ہونے کا اندیہ، کہا اسرائیل کی تاریخ کے فیصلہ کن موڑ پر ہیں۔ ایران نے معاہدہ نہ کیا تو صفائے ہستی سے مٹ جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی کھلی دھمکی، کہا تہران کو امریکہ کے ساتھ فوری طور پر معاہدہ کر لینا چاہیے، بصورت دیگر حالات مزید خطرناک رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ امریکہ دنیا کے سب سے جدید اور تباہ کن ہتھیار بناتا ہے۔ اسرائیل کے پاس یہ ہتھیار موجود ہیں اور وہ ان کا استعمال کرنا بھی جانتا ہے۔ ٹرمپ نے ایران پر اسرائیلی حملے کو سراہا۔ امریکی صحافی کا دعویٰ، جوناتھن کرل نے سوشل میڈیا پر بیان میں لکھا، امریکی صدر سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ حملہ بہت اچھا رہا، ہم نے انہیں ایک موقع دیا اور انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، انہیں سخت مار لگی ہے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی، دنیا بھر میں فلائٹ آپریشن متاثر ہونے کا خدشہ۔ خبر رساں ادارے کے مطابق دنیا کے اہم ایئرپورٹس پر فلائٹ آپریشن متاثر۔ خلیجی ممالک کی اہم پروازیں منسوخی اور تاخیر کا شکار۔ متحدہ عرب امارات کی ایئر لائنز نے تل ابیب، عراق، اردن، لبنان اور ایران سے آنے اور جانے والی پروازیں معطل کر دی۔ بھارت اور شام کا فلائٹ آپریشن بھی متاثر۔ ایران اسرائیل کا فلائٹ آپریشن بند ہے۔ تل ابیب میں ایران کے جوابی حملے کے پیش نظر جہاز محفوظ مقام پر منتقل۔ اسرائیلی جارحیت کے بعد ایران امریکہ کے بالواسطہ ہونے والے جوہری مذاکرات منسوخ۔ ایران میڈیا کے مطابق ایران نے اتوار کے روز عمانی ثالثی میں ہونے والے جوہری مذاکرات میں شرکت سے انکار کر دیا۔ عمان نے اسرائیلی حملوں کو لاپرواہی قرار دیتے ہوئے کہا، ان حملوں سے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو گئے ہیں۔ صدر
مملکت آصف علی زرداری کی ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، کہا اسرائیلی حملے ایران کے خود مختاری علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، وزیر اعظم کا انسانی جانوں کے ضیاع پر ایرانی عوام سے اظہار یکجہتی، کہا کہ ایران پر حملہ غیر مستحکم خطے کو مزید عدم استحکام سے دوچار کر سکتا ہے۔ عالمی برادری اقوام متحدہ سے جنگ روکنے کے لیے اقدامات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ نواز شریف نے کہا اسرائیل کا ایران پر حملہ افسوسناک ہے۔ پاکستان کی ایران پر حملے کی شدید مذمت، ایرانی حکومت اور عوام سے یکجہتی کا اظہار۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں ایران پر اسرائیلی حملے کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل نے UN چارٹر کی خلاف ورزی کی، عالمی برادری کا فرض ہے کہ اسرائیلی حملے کا نوٹس لے۔ ایاز صادق نے اسرائیل کو دہشت گرد ریاست قرار دیا۔ سینیٹر عرفان صدیقی بولے اسرائیل دہشت گردی کر رہا ہے۔ شبلی فراز نے کہا کہ جنگ کے ہم پر بھی اثرات ہوں گے۔ بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب کا OIC اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ ایران پر اسرائیلی حملے کے بعد عالمی برادری میں شدید تشویش کی لہر۔ سعودی عرب نے مشرق وسطی میں امن کی بحالی اور معیشت کو لاحق خطرات پر تشویش ظاہر کی۔ ترکیہ کا جنگ بندی پر زور، اقوام متحدہ کی تمام فریقین سے ضبط اور فوری مذاکرات کی اپیل۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی صورتحال کو خطرناک قرار دے کر فریقین سے تصادم سے گریز کی درخواست کی۔ برطانیہ کی بھی کشیدگی کم کرنے کی درخواست۔ جاپان نے شہریوں کی حفاظت کی حل پر زور دیا۔